السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال تعالى في كتابه الكريم: واسألوا الله من فضله. وروى الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يسأل الله غضب الله عليه. تمام تر کبریائی، بڑائی، اچھے کلمات خالق کائنات کے لیے، رازق کائنات کے لیے، جس کے بغیر نہ تو آج تک کسی کی بنی اور نہ ہی قیامت تک بن سکے گی۔ بے شمار سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مزکا پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا، اور وہ تمام خوبصورت وجود جنہیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میرے قابل احترام سامعین اور سامعات، میں آج انبیاء کی دعاؤں پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں جو 25 انبیاء جن کا ذکر کیا گیا ہے، ان میں سے 16-17 کی دعائیں قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ ویسے تو یہ ایک بڑا مفصل موضوع ہے کہ انبیاء کی دعاؤں سے ماخوذ کیا کیا اسباق اور دروس ہمارے لیے ہیں جو ہم اختیار کر سکتے ہیں، لیکن میں اختصار کے ساتھ منتخب 3 باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ انبیاء کی دعائیں اس اعتبار سے بھی اہم ہیں، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب منصب نبوت پر فائز کیا تو زاد راہ کے طور پر سب سے پہلی جو خوبصورت چیز نعمت عطا کی تھی وہ دعا کی عطا کی تھی۔ سورۃ الفاتحہ پوری کی پوری سورۃ الدعا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی لمحہ دعا سے خالی نہیں ہے۔ ان تمام دعاؤں کو اگر جمع کیا جائے تو بہت خوبصورت اور قیمتی نکات ہمیں ملتے ہیں، جن کا تعلق ہمارے عقائد سے بھی ہے، ہماری عبادات سے بھی ہے، ہمارے معاملات سے بھی ہے، اور ہماری اخلاقیات سے بھی ہے۔ لیکن میں آپ کے سامنے انبیاء کی دعاؤں کو بنیاد بناؤں گا، اس لیے کہ انبیاء کی دعائیں یہ اللہ تعالیٰ کی عطا تھی، اللہ کی سب سے بڑی نعمت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو ان دعاؤں کے ذریعے ایک سبق جو دیا، جو ہم تک پہنچا ہے آج، کہ بندہ مومن کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب سے مضبوط ترین تعلق دعا کا ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں ایک نہیں 20 آیات ہیں جو اس بات پر ہیں کہ اللہ سے دعا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دعا عبادت ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔
जामे तिरमिज़ी की जो हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी, सैयदना अबू हुरैरा जिसके रावी हैं फरमाते हैं कि भाई जो अल्लाह ताला से नहीं मांगता अल्लाह उससे नाराज़ हो जाते हैं। गोया कि अल्लाह दुआ से खुश होते हैं। मुस्तदरक की एक हदीस भी है जिसमें शैतान ने ये कहा, हदीस के अल्फाज मफ़हूम कुछ यूँ है कि मैं तेरी मखलूक को गुमराह करूँगा। तो उस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कलिमात नक़ल करते हैं हदीस कुदसी के एतबार से कि अल्लाह ने कहा कि ये जब तक मुझसे दुआ मांगते रहेंगे मैं इनको मुआफ़ करता रहूँगा। तो मेरे काबिल एहतराम सामईन, दुआओं के हवाले से बड़ी तफसील से बात की जा सकती है, लेकिन ये बात मुझे एक इस एतबार से भी करनी है कि हमारा जामिया अबी बकर में तालीमी साल शुरू होने को है। जब तालीमी साल शुरू होता है तो बहुत सारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से, फ़ज़्ल व करम से मदारिस में दाखिला लेते हैं, लेकिन गुज़रते वक्त के साथ उनकी कुछ जो दिलचस्पी या इस्तिक़ामत में कमी आ जाती है, बसा औक़ात वो दरमियान से उसको छोड़ देते हैं। तो इस एतबार से भी मैं अपने उन अज़ीज़ तलबा साथियों के लिए ये बतौर नसीहत भी करना चाहूँगा, और मेरे वो तमाम आम साथी जिन्होंने रमज़ान बहुत ख़ूबसूरत तरीक़े से गुज़ारा और रमज़ान के बाद वो दीन की तरफ उनकी रग़बत में इजाफ़ा हुआ, उनके लिए भी ये नसीहत है कि भाई ये जो दुआएं हैं जो मैं आपको देना चाहता हूँ आज, ये दुआएं बतौर ज़ादे राह मेरे लिए और आपके लिए बहुत मुफीद हैं। ये आइए, जो 3 बातें मैंने आप लोगों के सामने रखनी हैं अंबिया की दुआओं से अख़ज़ करदा। सबसे पहली बात, हर नबी ने अपनी दुआ में सबसे पहले रुबूबियत का एतराफ़ किया है। रुबूबियत का एतराफ़ करने से मुराद शिर्क से इज्तिनाब करना, कुफ्र से इज्तिनाब करना, बिदआत से बचना। हर नबी की दुआ का आगाज़ रब्बना, ए हमारे रब। ज़रा देखिए, आदम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं रब्बना ज़लमना अनफुसना। नूह अलैहिस्सलाम की दुआ का आगाज़ कहाँ से होता है? कहते हैं कि रब्बिग़फिरली वलिवालिदैया, ए मेरे रब। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कि अबुल मुवहिदीन हैं, इमामुल अंबिया कहलाते हैं, इनकी दुआ का आगाज़ कहाँ से हुआ? रब्बिजअल हाज़ा बलदन आमिना, ऐ मेरे रब इस शहर को अमन वाला बना दे। दुआ करते हैं रब्बिजअलनी मुक़ीमस्सलाती, ऐ अल्लाह मुझे नमाज कायम करने वाला बना दे। लूत अलैहिस्सलाम की दुआ रब्बि नज्जिनी व अहली मिम्मा यअमलून, ऐ मेरे रब मुझे अपनी आफ़ियत अता कर। मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ रब्बि इन्नी ज़लमतु नफ़्सी फ़ग़फ़िरली, ऐ मेरे रब मैं अपनी जान पर जुल्म कर बैठा हूँ, मुझे मुआफ़ कर दे। इसी तरह तालिब इल्मों के लिए बड़ी कीमती तरीन दुआ है। ये दुआ मेरे वालिद साहब रहमहुल्लाह ने मुझे भी बतौर नसीहत दी थी और मैं इस दुआ को मुस्तकिल इस्तेमाल करता रहा हूँ। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तालिब इल्म को हर लम्हा इंशिराह सदर की ज़रूरत होती है, क्योंकि जितना दीन की तरफ आने वाले को शैतान अपने हमले का निशाना बनाना चाहता है और किसी को नहीं बनाता। तो यहाँ ये मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ का आगाज़ किससे हो रहा है? रब्बिश्रह ली, ऐ मेरे रब मेरा सीना खोल दे। अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ है रब्बि इन्नी मस्सनी अद्दुर्रु, ऐ मेरे रब मुझे तकलीफ़ ने आ दबोचा है। ज़करिया अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं रब्बि ला तज़रनी फ़र्दा, ऐ अल्लाह ऐ मेरे रब मुझे अकेला ना कर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब आज़म, जामे तरीन दुआ जो उनकी मिलती है रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, यहाँ भी आगाज़ रब्बना से हो रहा है। तो मेरे काबिल एहतराम सामईन, हमारी जो हिस्नुल मुस्लिम का जो मजमुआ आपके पास मौजूद है या दुआओं की जो भी किताब आपके पास मौजूद है, देखिएगा उसमें अक्सर तरीन दुआओं का आगाज़ अल्लाहुम्मा से होता है या फिर रब्बना से हो रहा है। तो अंबिया ने जो एक मनहज दिया वो ये दिया कि भाई ये जो दुआओं का आगाज़ रब के नाम से रुबूबियत से करना है, उलूहियत से करना है, ये महज
کوئی لفاظی یا محض الفاظ کی ادائیگی نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے عقیدے کا اظہار بھی ہے۔ الحمدللہ ہم کتاب و سنت کے عقیدے کے حامل، ہمارا عقیدہ جو ہے وہ ہماری دعاؤں سے بھی ظاہر ہوتا ہے اور ہمارے اعمال سے، ہماری نمازوں سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس بات کو سمجھیے کہ یہ دعائیں محض الفاظ نہیں ہیں جنہیں ہم اپنے چلتے پھرتے اپنی زبان سے ادا کریں، بلکہ ان دعاؤں کا سب سے پہلا سبق اور سب سے پہلی نصیحت یہ ہے کہ بھائی ربوبیت کا اعتراف، یہ قبولیت، اللہ کی طرف سے قبولیت کا دروازہ کھلنے کی پہلی علامت ہوتی ہے۔ تو جتنی بھی دعائیں آپ پڑھتے ہیں، کرتے ہیں، آپ ان کا ترجمہ اور ان کا مفہوم ضرور اختیار کیجئے، ضرور سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اس سے انشاءاللہ العزیز ہمارے کردار میں، ہمارے عقیدے میں، ہمارے عمل میں بندگی اور توحید کے اثرات بھی انشاءاللہ العزیز آئیں گے۔ پہلی بات۔ دوسری بات، انبیاء نے، اگر آپ انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں تو انبیاء نے اپنے کردار میں سب سے زیادہ جس بات کو ہائی لائٹ کر کے دکھایا ہماری تربیت کے لیے، وہ تھا ان کے کردار میں عاجزی اور انکساری۔ ان کے کردار میں اکڑ نہیں تھی، غرور نہیں تھا، تکبر نہیں تھا، میں نہیں تھی۔ یہ بات اس لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ آج ہمارے بسا اوقات ہمارے طالب علم جو چند سالوں کے پڑھنے کے بعد فتویٰ دینے لگ جاتے ہیں، فیصلے صادر کرتے ہیں، یا عام لوگ جو ہیں وہ شارٹ کورسز کے بعد ان کے اندر میں آ جاتی ہے، اپنی رائے کا اظہار بڑا حتمی انداز میں کرتے ہیں۔ بھائی دیکھیے ذرا انبیاء علیہم السلام نے کیا منہج دیا۔ بھائی سب سے پہلے تو آدم علیہ السلام کی یہ جو دعا ہے، رکا گیا تھا کہ درخت کے پاس نہیں جانا، چلے گئے بشری تقاضوں کے تحت۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے جو دعا ان کو سکھائی تھی، اس دعا میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی طرف سے جس بات کا اظہار ہوتا ہے وہ عاجزی اور انکساری ہے۔ ابو البشر، سب سے پہلے انسان انبیاء کے باپ، اور کس طرح؟ ربنا ظلمنا انفسنا، یہ عاجزی اور انکساری کا اظہار تھا ان کی طرف سے۔ ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جب اپنے بیٹے کے ساتھ بیت اللہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو ہم سب جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جو تمام امتحانوں میں کامیاب، ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ معاملات میں آزمایا تو وہ ہر معاملے، ہر آزمائش میں پورے اترے اور کامیاب ہوئے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا گھر اللہ کے حکم سے تعمیر کرتے ہیں، بیت اللہ، اور ان کی عاجزی اور انکساری کا عالم دیکھیے۔ وہاں بھی اتنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ یہ دعا کرتے ہیں، ربنا تقبل منا، اے اللہ میرا یہ عمل، بیت اللہ کی تعمیر والا عمل قبول کر لے۔ ایک عام مسجد کی تعمیر میں شرکت کرنے والے کے لیے تو جنت کی بشارتیں ہیں، کجا کہ بیت اللہ کی تعمیر کرنے والا ایسی دعا مانگتا ہے ہمارے سامنے۔ تو بھائی میرے قابل احترام سامعین اور عزیز نوجوان ساتھی اور میرے قابل احترام سامعین اور سامعات، اپنے کردار میں عاجزی اور انکساری لائیے۔ یاد رکھیے کہ عقیدہ توحید یہ ہمارے کردار میں عاجزی اور انکساری پیدا کرتا ہے، اکڑ اور غرور تکبر نہیں لاتا۔ کیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہا میں ہر خیر کے لیے تیرا محتاج ہوں۔ اولی العزم پیغمبر ہیں، رسول ہیں، لیکن اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ میں ہر خیر کے لیے تیرا محتاج ہوں، تیری بارگاہ میں میرے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ بیماری کی اتنی شدت ہے، 8.5 سال ہو گئے ہیں اس بیماری کو، تکلیف میں، لیکن آپ دیکھیے کہ نہ شکوہ کرتے ہیں نہ شکایت کرتے ہیں، بلکہ انتہائی ادب کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ یہ کہتے ہیں انت ارحم الراحمین، اللہ تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ زکریہ علیہ السلام کیسے اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہیں؟ کہتے ہیں رب انی وہن العظم منی، اللہ بوڑھا ہو گیا ہوں، بے بس کمزور ہو گیا ہوں، لاچار ہوں۔
تو میرے قابل احترام سامعین، انبیاء نے اپنی دعاؤں کے ذریعے جو ہمیں سبق دیا وہ یہ دیا کہ انبیاء دعا میں اپنی طاقت کی بنیاد پر نہیں بلکہ عاجزی اور انکساری کی بنیاد پر اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ عاجزی دعا کی روح ہے، جتنا زیادہ عاجزی اور انکساری والی کیفیت ہوگی اتنا ہی دعاؤں کی قبولیت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تیسری بات جو بہت ضروری ہے میرے اور آپ کے کردار کے لیے، کہ انبیاء، اگر آپ انبیاء کی دعاؤں کی طرف دیکھیں، ویسے تو حقیقت تو یہ ہے اور حق یہ ہے کہ انبیاء میں سے ہر نبی کی ایک ایک دعا پر تفصیلی بات کی جائے، بالخصوص ابراہیم علیہ السلام کی 12 دعائیں، موسیٰ علیہ السلام کی 8 سے 10 دعائیں، اور زکریا علیہ السلام کی طلب اولاد کے حوالے سے دعائیں، ایوب علیہ السلام کی بیماری کے حوالے سے شفا کی دعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترین دعا جو کہ دنیا اور آخرت کے خیر کو سمیٹے ہوئے ہے، آدم علیہ السلام ہمارے باپ کی دعا، یہ تمام کی تمام دعائیں یقین کریں میری اور آپ کی زندگی کے تمام تر مسائل کا احاطہ کرتی ہیں۔ مجھے اپنے شیخ رحمہ اللہ وغفر اللہ لہ کے یہ الفاظ آج بھی یاد آتے ہیں، شیخ عمر فلاطہ، ان سے میں نے سنا تھا، ان کے الفاظ مجھے یاد نہیں رہے، انہوں نے کہا کہ بھائی انبیاء کی دعاؤں میں میری اور تمہاری ہر ضرورت کی کیفیت موجود ہے۔ آپ انبیاء کی دعاؤں کو یاد کر لیجئے، میری اور تمہاری دنیا کی ہر طلب، ہر ضرورت اس میں موجود ہے۔ تو بھائی تیسری بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے میرے قابل احترام سامعین، انبیاء نے اپنی دعاؤں سے ہمیں یہ سکھایا کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس کا اعتراف کر لینا چاہیے۔ اگر کوئی نشاندہی کرے کہ آپ سے یہ غلطی سرزد ہو گئی ہے تو اس پر برا نہیں منانا چاہیے، ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے کیسے یہ بتایا جا رہا ہے، میں اتنا بڑا ہوں، میں یہاں بھی اسی میں کی نفی کی جا رہی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ آدم علیہ السلام کو جب احساس ہوا کہ درخت کے پاس نہیں جانا چاہیے تھا تو کیا انہوں نے کوئی لاجکس دی تھی، کوئی ایکسکیوزز پیش کیے تھے؟ صراحت کے ساتھ کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ غلطی کر بیٹھا ہوں۔ یہ نہیں کہا اللہ حوا نے مجھے بہکایا تھا، حوا نے کہا تھا کہ درخت کے پاس جاؤ، کچھ نہیں کہا، بغیر کسی عذر کے فوری طور پر اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ کیا مجھ سے اور آپ سے غلطیاں نہیں ہوتی ہیں، لیکن ہم بسا اوقات اکڑ جاتے ہیں، ہم اس غلطی کو ریوائز کرنے کی پوزیشن میں، سوچ میں ہی نہیں آتے۔ تو بھائی آدم علیہ السلام کی یہ دعا ہم نے کوئی تعویل نہیں کی، کوئی عذر نہیں کیا، براہ راست یہ کہا کہ ہم نے ظلم کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ اس قبطی عیسائی کو یاد ہے آپ کو، گھونسا مار کے جس کو مار دیا تھا، تو بعد میں موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ رب انی ظلمت نفسی، اے میرے رب اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہوں، فاغفر لی، اللہ تو بخش دے، مجھے معاف کر دے۔ یونس علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کے حکم کے بغیر چھوڑ کر آ گئے تھے، تو کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہاں یونس علیہ السلام تو یہ بھی نہیں کہتے کہ اللہ معاف کر دے، صرف اپنی غلطی کا اعتراف کیا، انی کنت من الظالمین، اللہ غلطی کر بیٹھا ہوں، تیرے حکم عدولی ہو گئی، تیرے حکم کے بغیر مجھے وہاں سے نکلنا نہیں چاہیے تھا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نوح علیہ السلام جب اپنے بیٹے کے بارے میں کہا تھا جو طوفان میں غرق ہو گیا تھا، تو جب اللہ سے کہا اللہ یہ میرا بیٹا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا نبی نوح علیہ السلام سے کہ نوح یہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا، اس کا تعلق تجھ سے نہیں تھا۔ معلوم ہوا کہ اصل تعلق، رشتہ عقیدہ منہج کا ہوتا ہے، عقیدے کا ہوتا ہے، توحید کا ہوتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام کو جیسے احساس ہوا فوری طور پر کیا کہتے ہیں؟ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہاں بھی نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ بھائی میں تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا، میں نے وہ بات کہہ دی جس کا مجھے علم نہیں تھا۔ تو انبیاء نے کیا بات بتائی ہمیں؟ انبیاء نے میرے قابل احترام سامعین یہ بات بتائی کہ اگر کہیں بشری تقاضوں کے تحت کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو بھائی اس غلطی کا اعتراف کرنے میں آپ کی شخصیت نیچے نہیں آئے گی، بلکہ مزید اس میں بہتری پیدا ہوگی۔
اس لیے کہ غلطی کا اعتراف کرنا، معاف کرنا، معافی مانگنا، معاف کرنا، یہ تمام کی تمام کیفیات ہمارے کردار کو خوبصورت بناتی ہیں۔ داؤد علیہ السلام کے پاس جب وہ کیس آیا تھا تو داؤد علیہ السلام نے دونوں فریقوں کو سنے بغیر فیصلہ سنا دیا تھا۔ پھر جیسے احساس ہوا فوراً طور پر کیا کلمات آتے ہیں کہ انہوں نے فوری طور پر فاستغفر ربہ، فوراً اپنے اللہ سے استغفار کیا، اللہ معاف کر دے، اللہ بخش دے، سجدے میں چلے گئے فوری طور پر۔ تو تمام انبیاء نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، ہر نبی سے یہ کیفیت ہمیں ملتی ہے۔ تو بھائی یہ تین باتیں جو ہیں مجھے آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنی تھی۔ کون سی تین باتیں ہیں؟ ہم اپنی دعاؤں کا آغاز ربوبیت سے، الوہیت سے کریں گے۔ ہماری دعاؤں کے ذریعے ہمارے کردار میں، ہماری گفتگو میں، ہماری چال ڈھال میں عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے۔ نمبر تین چیز، اگر ہم میں سے کسی سے کوئی غلطی ہو جائے بشری تقاضوں کے تحت، غلطی تو بہت دور کی بات ہے، گناہ سرزد ہو جائیں، تب بھی میں آپ کو یہ بتا دوں صراحت کے ساتھ، اللہ اتنا پیارا ہے، اللہ اتنی محبت کرنے والا ہے، اتنا پیار کرنے والا ہے، واللہ العظیم رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر کوئی اللہ کے سامنے جا کر توبہ کرے، استغفار کرے، معافی کرے اس کیفیت میں کہ اس نے اللہ کا حق نہ ادا کیا ہو، شرک کرنے کے بعد چلا جائے، اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ نہ صرف معاف کرے گا بلکہ سورۃ الفرقان کی تو آیت یہ ہے کہ شرک کرنے والا، زنا کرنے والا، قتل کرنے والا بھی اگر سچے دل سے توبہ کرتا ہے، ایمان کرتا ہے، تو اللہ نے کیا کہا کہ اس کی تمام تر یہ کبائر کو اللہ تعالیٰ اس بندے کے حق میں نیکیوں میں بدل دیں گے۔ مجھے بتائیے اس سے زیادہ بڑی اللہ تعالیٰ کی محبت اور شفقت اور پیار کیا ہو سکتا ہے ہمارے لیے؟ تو کبھی یہ مت سوچئے کہ ہم سے گناہ ہو گیا اب کیا کریں، فوراً سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جا کر رجوع کیجئے، استغفار کیجئے، اللہ سے معافی مانگیے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی دعاؤں میں بھی اور اپنے کردار میں بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی دعا اور ان کی سیرتوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا وأنعمنا على نعم ظاهر وباطن، أفضل الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبع الهدى إلى يوم الدين، أما بعد۔ چند باتیں اس حوالے سے مزید آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہیں۔ نمبر ایک بات، ہمیشہ کوشش کیجئے کہ وہ دعائیں اپنے معمولات میں لے کر آئیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ کوئی من گھڑت، خود ساختہ دعائیں کبھی بھی مت اختیار کیجیے۔ ان دعاؤں کو لیجئے جو قرآن مجید میں اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ثابت ملتی ہیں۔ الحمدللہ حصن المسلم دعاؤں کی کتاب جامعہ ابی بکر کی طرف سے رمضان میں آپ لوگوں کو ملی ہوگی، آپ میں سے بہت سارے ساتھیوں نے لی ہوگی، نہیں لی تو ابھی بھی رابطہ کر لیجئے، آپ کو یہ کتاب مل جائے گی۔ نہیں کسی ساتھی کو ملتی مجھ سے رابطہ کر لے، میں انشاءاللہ پرووائڈ کر دوں گا۔ تو بھائی اصل بات یہ ہے کہ من گھڑت خود ساختہ دعاؤں سے اجتناب کیجئے۔ وہ دعائیں جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئی ہیں، ان دعاؤں کی قبولیت کے امکان سب سے زیادہ ہیں، بنسبت اس کے کہ بعد کے ادوار میں کوئی شخص کسی دعا کے حوالے سے یہ بتائے کہ اس دعا کو اتنی مرتبہ پڑھ لو، ایسے کر لو، ایسے کر لو۔ میرے قابل احترام سامعین، آپ اپنی آسانی کے لیے کسی بھی دعا کو اختیار کر سکتے ہیں، جیسا میں نے استغفار کو اپنی آسانی کے لیے نمازوں کے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے، لیکن میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ اللہ کے نبی سے منسوب اور ثابت ہے، یہ میری اپنی سہولت ہے، کیونکہ میں عام چلتے پھرتے ممکن ہے استغفار نہ کر سکوں، میں نے اپنی نمازوں کے ساتھ اٹیچ کر لیا۔ اسی طرح جو دعائیں ثابت ہیں، آپ بھی وہ دعائیں اپنی آسانی کے لیے کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں، تعداد بھی مقرر کر سکتے ہیں، لیکن اس کو سنت کی طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب مت کیجئے کہ یہ وہاں سے ثابت ہیں، یہ نسبت گمراہی ہے، یہ اور یہ بدعات کے زمرے میں آتی ہے۔ نمبر ایک بات۔
نمبر 2 بات، یہ جو دعا میں نے شروع میں کہی ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میرے قابل احترام سامعین اور سامعات، انقباض قلب، دل کا تنگ ہو جانا اللہ کے کسی حکم کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنے کے حوالے سے، بسا اوقات ہماری پسند ناپسند اور اللہ کی پسند ناپسند، دین اسلام کی پسند ناپسند میں کلیش ہو جاتا ہے۔ تو بھائی یہ دعا پڑھیے، اس دعا کا سب سے بڑا انعام یہ ہے، رب اشرح لی صدری، کہ آپ کسی بھی معاملے میں اپنے دل میں تنگی پائیں گے، کوئی بھی معاملہ ہے، عبادات کی ادائیگی والا معاملہ ہے، یا میرے نوجوان ساتھی جنہوں نے جامعہ ابی بکر میں یا مدارس میں ابھی داخلہ لیا ہے، مہینے 1.5-2 مہینے بعد یار یہ ماحول یہاں کا بڑا سخت ہے، یہاں ہم نہیں رہ سکتے، وہ ساتھی بھی، اور وہ ساتھی جو دین کی طرف آنا چاہتے ہیں وہ بھی، یہاں تک کہ میں اپنی قابل احترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں سے بھی یہ بات کروں گا کہ دین پر عمل کرنے کے حوالے سے جب جہاں کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے تو آپ اس دعا کو اپنے معمولات میں لے آئیے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، ایک یہ دعا ہوگی۔ اور دوسری سب سے زیادہ کامیاب اور مجرب ترین چیز جو ہے وہ استغفار ہے۔ جامع ترمذی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کے دل میں جو زنگ آیا ہوتا ہے، کفر، شرک، بدعات، نافرمانی یا کسی بھی وجہ سے، استغفار اس زنگ کو دور کر دیتا ہے، اس کو پالش کر دیتا ہے۔ تو میں اپنے طلبہ ساتھیوں سے یہ بھی التماس کروں گا بطور نصیحت کہ آپ اپنے معمولات میں استغفار کو بھی شامل کیجیے۔ تیسری اور آخری چیز، آپ اپنی اپنی ضرورت کے اعتبار سے انبیاء کی کوئی بھی دعا اختیار کر سکتے ہیں۔ بے اولاد ہیں تو زکریا علیہ السلام کا عمل اور زکریا علیہ السلام کی دعاؤں کو لیجئے۔ غلطی ہو گئی ہے تو آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی سنت کو، ان کے عمل کو، ان کے اسوہ کو فالو کیجیے۔ آپ معاشی طور پر معاملات ہیں تو موسیٰ علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اختیار کیجیے۔ کوشش کیجیے کہ آپ کے جو بھی مسائل ہیں ان مسائل کی مناسبت سے کون سی دعا ہے اس دعا کو اپنے معمولات میں لائیے۔ اور سب سے آخری چیز جو اس سے ریلیٹڈ جامع ترین بات کہوں گا، اگر کہیں کوئی چیز دعا کے حوالے سے سمجھ میں نہیں آتی تو میرے قابل احترام سامعین اور سامعات، عافاکم اللہ من کل سوء و مکروہ و شر، اللہ کا حکم موجود ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے پوچھیں، اہل علم سے پوچھئے، وہ آپ کو بتا دیں گے کون سی دعا کس پرپس میں مفید ہے، کون سی دعا کہاں پڑھی جا سکتی ہے۔ یوٹیوب سے، موٹیویشنل اسپیکر سے، چلتے پھرتے لوگوں سے، یا شارٹ کورسز والے خطرناک علاماؤں سے، ان سے بچیے، گمراہ کر دیں گے آپ لوگوں کو۔ مستند اور ثقہ علماء کی طرف آئیے جو مسائل کا حل بتاتے ہیں، کتاب و سنت کی طرف لے کر آتے ہیں، نہ کہ شکوک اور شبہات کو پھیلاتے ہیں۔ اسی پر اکتفا کروں گا، دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداءک اعداء الدین، اللہم اہلک الظالمین بالظالمین، اللہم اشفی مرضانا و مرضى المسلمین۔ اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جتنے بھی اہل ایمان فوت ہو چکے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اللہ جو بشری تقاضوں کے تحت ان سے غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ سرزد ہوئے، اللہ وہ سب معاف کر دے، ان کو نیکیوں میں بدل دے، اللہ نیکیوں میں اضافہ کر دے، گناہوں سے درگزر فرما۔ وطن عزیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ ہمارے وطن عزیز کو قائم و دائم رکھ، اللہ امن اور سلامتی عطا کر، اللہ ہمارے حکمرانوں کو خیر کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے حکمرانوں کو وہ توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے، جو تجھے پسند ہے۔ جامعہ ابی بکر الحمدللہ حسب معمول شوال میں ہمارے داخلے شروع ہو جاتے ہیں، تو کوشش کیجئے کہ آپ اپنے حلقہ احباب میں جو اپنے بچوں کو یا اپنے
دوست احباب کی اولادوں کو، یا جہاں آپ کی بات ہوتی ہے وہاں ان کو توجہ دلائیے. داخلوں کے لیے صرف جامعہ ابی بکر نہیں بلکہ کسی بھی ادارے میں آپ بچوں کو لے کر آئیے. جو بھی بچے آپ لوگ لے کر آئیں گے یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. بالکل ایسے ہی جیسا کہ دو معروف صحابہ نے جب اسلام قبول کیا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ مکے والوں نے اپنے جگر گوشے ہمیں دے دیے، ان میں سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی تھے. تو یہ صدقہ جاریہ بننے والا عمل جاری رکھیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وقوموا للہ قانتین.